بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 مارچ کو کیا ہوگا؟ یہ کون سا 9 مارچ ہے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور جو اس سے متعلق جڑی دوسری باتیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بیان کروں گا۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا تو شکریہ، اگر آپ پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور پروگرام سننے کے بعد جب پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں کو شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو 9 مارچ، کون سا 9 مارچ؟ جی 9 مارچ، یہ 9 مارچ 2024۔ یہ کیوں اتنا اہم ہے، اس کے بارے میں آپ سے ذکر کرتا چلوں گا۔ 9 مارچ، مارچ تو ویسے سیاسی زبان میں، سیاستدانوں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ مارچ میں مارچ ہوگا، یعنی کہ ان کا اشارہ یا تو جانے والوں کی طرف ہوتا ہے، یا ان کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوری ادارے نہیں چلیں گے اور وہ کوئک مارچ شروع ہو جائے گا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو لیکن یہ 9 مارچ جو ہے، یہ اس حوالے سے تھوڑا سا کچھ واضح نہیں کہا جا سکتا کہ کیا یہ 9 مارچ کو واقعی سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یوں تو سین تو بنا ہوا ہے، لیکن اس میں مل جل کر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ 9 مارچ کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے جو آفٹر ماتھ، بعد کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ دیکھنے والے ہیں۔ جی 9 مارچ کو دو امیدوار ہیں، جناب محمود خان اچکزئی اور جناب آصف علی زرداری۔ تو یہ دونوں، محمود خان اچکزئی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کو، اور جبکہ یہ ایک بلوچستان کے قوم پرست رہنما ہے، لیکن سنی اتحاد کونسل کسی قوم پرستی کی طرف نہیں، البتہ کسی فرقے کو ضرور ظاہر کرتی ہے۔ اور جو آصف علی زرداری ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے علاوہ جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان مسلم لیگ کاف، اور ایم کیو ایم، اور آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، اور دیگر پارٹیاں۔ تو اس میں ایم کیو ایم بھی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کا انہوں نے امیدوار بنایا ہے، اور میدان جو ہے وہ تیار ہے۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اس سلسلے میں ووٹنگ ہوگی، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں میں۔ اب کیوں میں نے کہا کہ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ یوں تو یہ انتخاب ملک کے 14ویں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ہے، لیکن ہوتا ہوا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے، اس میں وکیلوں کی بھرمار ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جتنی مرضی درخواستیں دے دیں، لیکن سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ درخواست پہ درخواست دینے پر قاضی فائز عیسیٰ نے کئی درخواست گزاروں کو جو ہے جرمانے بھی کیے ہیں، اور لاکھوں میں کیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ عدالتوں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑا، اور نہ کوئی سیٹ ان کے پاس، جبکہ آزاد ارکان جو تھے وہ انہیں اس لیے ضرورت پڑی، اس میں آزاد ارکان جو کہ تحریک انصاف کے نامزد تھے، لیکن وہ آزاد اس لیے تھے کہ انہیں پارٹی کا وہ نشان نہیں ملا تھا، اور اس کی بھی وجوہات سپریم کورٹ تک بحث ہوئی، اور اس پہ
بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے. لیکن اب وہ جب ان کو ضرورت پڑی کہ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ کم از کم اس میں مخصوص سیٹیں تو ہمیں ملنی چاہیے، لیکن سنی اتحاد کونسل نے چونکہ کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا، تو سنی اتحاد کونسل نے بعد میں درخواست دینے کی کوشش کی، جسے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا کہ اس کے لیے ایک وقت تھا، اس وقت پر آپ نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، تو آپ نے بلکہ لکھ کر دے دیا تھا کہ ہم نے کوئی مخصوص سیٹیں نہیں چاہیے. چلے یہ بات ہو گئی. اب قانونی طور پر دیکھا جائے تو ان کو سیٹیں تو نہیں ملتی، لیکن اس سے بڑھ کر الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ جو ہاؤس مکمل کرنے کے لیے اور الیکٹورل کالج کو مکمل کرنے کے لیے، جس میں صوبائی اسمبلیاں چاروں اور قومی اسمبلی، اس کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ جو باقی سیٹیں بنتی ہیں، یہ جن لوگوں نے نام دیے تھے ان میں سے جو نام بچ گئے ہیں یہ ان میں تقسیم کر دی جائے. اور وہ ہو گیا. جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد وکیلوں کی جماعت، ظاہر ہے وکیل اس میں بہت ایکٹیو ہیں اور بڑے بڑے نامور وکیل ہیں، اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا. اب یہ پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے؟ پشاور ہائی کورٹ میں جانے کی وجہ جو ایک صاحب بیان کر رہے تھے اس کے سنی اتحاد کونسل کے، ان کا کہنا تھا کہ جی پشاور میں چونکہ ہمارے جو ہے میجارٹی ہے، اس لیے ہم نے وہاں سے کیا. لیکن بعد میں جو بیرسٹر گور ہیں سنی اتحاد کے، اور سنی اتحاد کے، لیکن وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن ہوتے ہوئے انہوں نے الیکشن ایک اپنی پارٹی کا لڑا، اپنی پرانی پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، اور تحریک انصاف کے وہ چیئرمین. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف بعد میں بنے ہیں اور اس سے پہلے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ ایک آدھا تیتر آدھا بٹیر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے قومی اسمبلی میں کہا کہ اگر آپ نے یہ حلف لیا تو یہ توہین عدالت ہوگی، جس پر اسپیکر ایاز صادق نے واضح کیا کہ یہ توہین عدالت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نہ ہمیں کوئی کورٹ کا نوٹس ملا ہے اور نہ ہمیں کوئی فیصلہ ملا ہے اور نہ ہمیں کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں. تو انہوں نے حلف اٹھا لیا. اب پشاور میں چونکہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ 13 مارچ کو اس سلسلے میں کوشش تو یہ تھی کہ یہ جو الیکشن ہے صدارتی یہ نہ ہو، اس کو لٹکایا جائے، اور وکیلوں کو تاریخیں لینی آتی ہیں. لیکن الیکشن کمیشن میں ایک درخواست ایک امیدوار جناب محمود خان اچکزئی انہوں نے بھی دی کہ آپ ابھی یہ الیکشن نہ کروائیں. معذرت چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن فی الحال نہ کروائیں، اگر آپ یہ الیکشن اب کروائیں گے تو یہ غیر قانونی ہوگا کیونکہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، الیکٹورل کالج کو پہلے پورا ہونے دیں. لیکن الیکشن کمیشن شیڈول دے چکا ہے، اور اب جو اضافی ارکان تھے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، جو جن پارٹیوں کو وہ مخصوص نشستیں ملی تھیں، وہ ارکان جو ہے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، ان کو بلکہ اٹھانے نہیں دیا گیا. اور رہی بات سندھ میں، سندھ کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے بھی ارکان کو حلف نہیں اٹھانے دیا. پنجاب اور بلوچستان میں حلف اٹھا لیا گیا. اب اس وقت قومی اسمبلی پنجاب اور بلوچستان یہ تو ہے. اب بات آ گئی کہ خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی. خیبر پختونخوا کی حد تک اگر دیکھا جائے تو الیکشن کے لیے جو پولنگ ہونی ہے وہ شاید نہ ہو، اور اگر وہ نہ ہوئی تو وہ جو ووٹ سنی اتحاد کونسل کے، چونکہ وہ میجارٹی میں ہے وہاں پہ، اگر وہ نہ ہوئی تو وہ ووٹ محمود خان اچکزئی کو نہیں ملیں گے. باقی جگہوں پر ووٹنگ ہوگی، اور سندھ میں، پنجاب میں، اور معذرت چاہتا ہوں گلے میں ذرا خراش ہے، سندھ، پنجاب اور بلوچستان اور قومی اسمبلی میں.
اب یہ رزلٹ تو سامنے واضح نظر آ رہا ہے. میں اس سے پہلے آپ کو ایک بتا چکا ہوں. اس تمام صورتحال کے پیش نظر عین وقت پر ممکن ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار محمود خان رچکزئی بائیکاٹ کرتے ہیں. اس کا بہت امکان ہے، اور ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کا آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں. اللہ نے کے بعد